پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک صحابی آئے اور سرکار کی خدمت میں کہا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے مجھے اس طرح سے کہہ رکھا ہے اور میرے ساتھ میں میرا باپ یہ معاملہ کر رہا ہے، اور اپنے باپ کی اس نے خوب شکایتیں کی۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان کے والد کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کے حکم پر ان کے والد کو بلانے کے لیے گئے، اور جب ان سے گھر جا کر کہا کہ آپ کو سرکار نے بلایا ہے، تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ میرے لڑکے نے میری شکایتیں کی ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور وہ چل پڑے۔ اور جب وہ گھر سے چلے تو انہوں نے دل میں یہ اشعار گنگنائے کہ وہ دن جب تو راتوں کو رویا کرتا تھا، میں تجھے گود میں لیے پھرا کرتا تھا، میں نے اپنی نہیں پرواہ کری، تجھے پالنے پرورش میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، تیری ہر طرح سے دکھ درد کو دور کیا۔ اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں دل میں، وہ چل پڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں۔ ادھر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے کہا، ہے اللہ کے رسول، اس کا جب باپ تمہارے پاس میں آئے تو اس سے پوچھنا تم نے کیا اشعار پڑھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اچھا۔ جب ان کے وہ باپ جن کی شکایت بیٹا کر رہا تھا اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا، فلاں تم جب گھر سے باہر نکل رہے تھے میرے بلانے پر تو تم نے کیا اشعار گنگنائے، وہ ذرا ہمیں سناؤ۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رونے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ اشعار تو میں ہی جانتا ہوں اور میرا دل جانتا ہے، میں نے تو کسی کے سامنے بھی نہیں پڑھے اور آپ تک اللہ نے پہنچا دیے۔ اور وہ اشعار یہ ہیں کہ میں تجھے کیسے پالا، کیسے پرورش کیا، راتوں کو تجھے جب نیند نہیں آتی تھی گودوں میں کھلایا پھرا کرتا تھا، تیری ماں نے تیرے ساتھ میں کیسا سلوک کیا، کیسا پالا، کتنی محبتوں سے پرورش کیا، آج تو ہماری شکایت لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول مجمع سے اٹھے اور اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کہا کہ چل اپنے باپ کی خدمت کر، جو تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ اس کا مفہوم ہے یہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں ماں باپ کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس ماں نے رات بھر ہماری خدمت کی، اگر پیشاب کر دیا ہے تو خود گیلے میں اور ہمیں سوکھے میں لٹایا، ہماری تمام گندگیوں کو صاف کیا۔ ہمارا باپ ہمارے لیے محنت اور مشقت جھیلتا رہا، آج وہ اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچے ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پاک رسول سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرا حق کس پر ہے؟ تو اس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تیری ماں پر، کہ تو اپنی ماں کا حق ادا کرے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد پھر فرمایا آپ نے تیرے باپ کا حق۔ تو آپ کے ان حدیث کے بولوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ماں کا کتنا حق ہے اور باپ کا کتنا حق ہے۔ اگر ہم آج اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ عزت ملے گی، اور اگر ہم نے ان کی بے عزتی کی تو دنیا میں ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ السلام علیکم۔